الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھنی ہے۔ 20 ربیع الاول 24 ستمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یقطعون کاٹتے ہیں، ما جو، امر حکم دیا، اللہ نے، بھی ساتھ ہی اس کے، ان کے، یوصل جوڑا جائے، و اور، یفسدون فساد کرتے ہیں، فی میں، الارض زمین، اولئک یہ لوگ، ہم وہی، الخاسرون نقصان والے ہیں۔ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ تفسیر کی کتاب نکال لیں، صفحہ نمبر 92۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا
خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم علیہ السلام سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں۔ اس کا بیان سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اس کا بیان سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان سورۃ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: نمبر 1، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا۔ نمبر 3، تمام انبیاء علیہم السلام کو ماننا۔ نمبر 4، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہم السلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی یاد رکھنے اور آگے ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔